معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ ہی دن بعد شب برات ہے اور شب برات کی نماز کے بارے میں ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آج میں 8 رکعت نماز آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں جو اتنی فضیلت کے حامل ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جو کوئی یہ نماز شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ یا اس مہینے کے کسی بھی تاریخ میں یہ نماز پڑھ لے تو جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی ہے، جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو جائے گی، میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ شیخ ابو القاسم صفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ اے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی روح کو کون سی چیز ایصال ثواب کروں؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے 4 قاعدے کے ساتھ 8 رکعت والی نماز مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ جو کوئی ایک ہی ساتھ 8 رکعت نماز پڑھے اور اس کا ثواب مجھ تک پہنچا دے تو جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو جائے گی میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 8 رکعت نماز شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو یا اس مہینے کے کسی بھی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو اس ثواب کے آپ مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب 8 رکعت نماز ایک ہی سلام کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو سماعت کیجیے۔ سب سے پہلے تو شعبان المعظم کے نیت سے 8 رکعت نماز کی نیت کیجیے۔ 8 رکعت نماز کی جب آپ نیت کریں گے تو 2 رکعت آپ کو اس طور سے ادا کرنا ہے۔ مثلا آپ نے 8 رکعت نماز کی نیت کی، ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور یہ 11 مرتبہ ہر 8 رکعت میں ہی پڑھنا ہے، کوئی دوسری صورت نہیں پڑھنی ہے۔ جب آپ نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد ثنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد مکمل سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسرے رکعت میں جائیں گے، پھر بے عین ہی ویسے ہی کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ میں جائیں گے۔ رکوع سجدہ میں جانے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات بھی پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، لیکن سلام نہیں پھیرنا ہے۔ پھر سلام پھیرے بغیر پھر کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر 11 بار سورہ اخلاص، پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ اسی طرح سے دوسری رکعت اس کو بھی مکمل کریں گے اور جیسے ہی تشہد میں بیٹھیں گے درود ابراہیم دعائے معصورہ مکمل پڑھیں گے، لیکن سلام نہیں پھیریں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو ساری چیزوں کو بجا لاتے ہیں، جیسے ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، پھر مکمل نماز ہونے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں اور درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ بے عین ہی اس کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے، لیکن جب سلام پھیرنے کی باری آئے گی تو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ 8 رکعت نماز 2 کر کے اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ آپ کی نماز جیسے ہی درود ابراہیم اور دعائے معصورہ تک پہنچتی ہے پھر آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو مکمل 8 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور جب 8 رکعت نماز مکمل ہو جائے سلام پھیر دینا ہے اور اس کا ثواب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچا دینا ہے۔ کہہ دینا الہ العالمین، مولا جو کچھ بھی میں نے نماز پڑھا ان کا ثواب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں، مولا ان کا ثواب ان تک پہنچا دے۔ اس طرح سے اگر آپ 8 رکعت نماز ایک ہی سلام سے اگر آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس ثواب کے آپ مستحق ہو جائیں گے، جس کا وعدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی دشواری ہو اس بات کو سمجھنے میں تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے کمنٹس کا ضرور جواب دیں گے اور مناسب رائے ضرور بتائیں گے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔